شیطان کو اللہ رب العزت نے آگ سے بنایا ہے۔ تو جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے آگ میں ڈالیں گے تو آگ آگ کو کیسے جلائے گی؟ اس کے لیے ایک ایسا عذاب ہے کہ یہ جتنے بھی گناہ ہیں، یہ برے کام ہیں، یہ ہم سے شیطان کرواتا ہے۔ جب شیطان نے یہ کام کروائے ہیں تو اس کی سزا ہم کیوں بھگتیں؟ اس کی سزا ہمیں کیوں دی جاتی ہے؟ شیطان کو دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے نوجوان طرح طرح کی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں انسان کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی کس طریقے سے حفاظت کرے۔ اور ایمان انسان سے لوٹا کیسے جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے عقائد کے اندر شکوک و شبہات ڈال دیے جاتے ہیں۔ ان شکوک و شبہات کی وجہ سے آپ کے عقائد کمزور ہوئے اور آپ پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ لوگ آپ کے ایمان کو آپ سے لوٹ لیتے ہیں۔ یہ جو میں نے ایمان لوٹنے والی بات کی، یہ شکوک و شبہات والی بات کی، یہ شکوک و شبہات پڑھتے کیسے ہیں، ڈالے کیسے جاتے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے ذہن کے اندر عجیب و غریب قسم کے سوال ڈال دیتے ہیں، جن سوالوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ حقیقت میں تو وہ سوال ہی نہیں ہوتے، وہ چند محاورے سمجھ لیں کہ پہیلیاں جسے کہا جاتا ہے، پہیلیاں ہوتی ہیں، سوال نہیں ہوتے وہ۔ ایسے ہی ایک شخص ایک بزرگ ہیں بہلول، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس 3 سوال ہیں، میرے 3 سوال ہیں جن کا آج تک کوئی شخص جواب نہیں دے پایا، اور مجھے پتہ ہے آپ بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ وہ خاموش رہے بیٹھے، عاجز طبیعت انسان تھے، بڑی خاموشی سے بیٹھے رہے اور اس کی بات کو سنتے رہے۔ جب اس نے اپنی طرف سے مکمل مدعا رکھا کہ بھائی میرے کچھ ایسے سوال ہیں جن سوالوں کا آج تک کوئی بندہ جواب نہیں دے پایا اور نہ ہی دے سکتا ہے، میں ایسے سوال لے کر آیا ہوں، تو اس سے دلچسپی بھی بڑھتی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سوال بتائیں، کیا سوال ہیں آپ کے؟ تو کہنے لگا کہ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ اگر ہے تو کہاں ہے؟ نظر کیوں نہیں آتا؟ کسی چیز کا وجود ہوتا ہے تو وہ نظر آتی ہے، تو اللہ اگر ہیں، موجود ہیں، تو وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ پہلا سوال یہ۔ وہ خاموش رہے، کہا اپنے سوال پورے کرو۔ اس سے دوسرا سوال کیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جتنے بھی گناہ ہیں، یہ برے کام ہیں، یہ ہم سے شیطان کرواتا ہے۔ جب شیطان نے یہ کام کروائے ہیں تو اس کی سزا ہم کیوں بھگتیں؟ اس کی سزا ہمیں کیوں دی جاتی ہے؟ شیطان کو دی جائے۔ آپ خاموش رہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کہا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے آگ سے بنایا ہے، تو جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے آگ میں ڈالیں گے تو آگ آگ کو کیسے جلائے گی؟ اس کے لیے ایک ایسا عذاب ہے، وہ آلریڈی آگ سے بنا ہوا ہے، تو آگ میں اسے کیسے جلایا جائے گا؟ اس کے لیے یہ تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، آگ اسے جلا نہیں سکے گی۔ تو وہ خاموش ہوئے، تھوڑی دیر سر جھکایا، اور نیچے انہوں نے دیکھا کہ ایک ڈیلا پڑا ہوا ہے مٹی کا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس ڈیلے پہ یا جس مٹی پہ کچھ پانی پڑ جائے تو وہ ڈیلا تھوڑا سخت ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ ڈیلا اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا۔ جب سر پہ دے مارا تو اسے لگی، خون بہنے لگا۔ تو یہ شخص انتہائی غصے میں ان سے اٹھا اور سیدھا جا کر تھانے میں رپورٹ کروا دی۔ جب رپورٹ کروائی تو رپورٹ لکھنے والے نے کہا کہ بھئی جس شخص پہ تم رپورٹ کروا رہے ہو وہ شخص تو ایسا نہیں، وہ تو ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور اسی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا چلو اگر تم ایسا کہتے تو ہم انہیں بلوا لیتے ہیں۔ جب بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے مارا ہے، لیکن میں نے اس کو مارا اس لیے نہیں ہے کہ میری اس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، بلکہ میں نے اس کو اس لیے مارا ہے کہ میں نے اس کے کچھ سوال سنے، ان سوالوں کا جواب دیا ہے، اور اس جواب کی صورت میں نے اسے مارا، اور یہ مارنا میرا جواب ہے۔ وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا، اور پولیس اسٹیشن میں بیٹھے لوگ بھی، کہ ایسا کون سا سوال تھا کہ جس کا جواب مارنا تھا؟ تو اس شخص نے کہا یہ کیسے میرے سوالوں کے جواب ہوئے؟ تو انہوں نے کہا اپنے سوال دہراؤ۔ پہلا سوال تمہارا کیا تھا؟ اور اس کا پہلا سوال تھا کہ اللہ ہیں
تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو بہلول نے ان سے کہا کہ آپ کو میں نے مارا، آپ کو درد ہے؟ کہنے لگا ہاں درد ہے۔ تو کہا نظر تو نہیں آتا، کہاں ہے دکھاؤ؟ اس نے کہا دکھا تو نہیں سکتے درد کو، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ تو بہلول نے کہا کہ یہ تمہارے پہلے سوال کا جواب ہے کہ تم اپنے معمولی سے درد کو نہیں دکھا سکتے، اس درد کو پیدا کرنے والی ذات کو کیسے دیکھ سکو گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کی قدرتوں کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اچھا، اس نے کہا میرا دوسرا سوال تھا کہ شیطان ہم سے سارے کام کرواتا ہے، تو اس کی سزا شیطان کو ملنی چاہیے، ہمیں کیوں ملے گی؟ تو بہلول نے کہا کہ یہ جو میں نے آپ کو مارا ہے نا، یہ کام بھی مجھ سے شیطان نے کروایا ہے، تو اب شیطان پہ رپورٹ لکھوائیں، میرے اوپر رپورٹ کیوں لکھوائی، یا میرے خلاف مقدمہ کیوں درج کیا؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ اس عمل کے اندر میرا بھی کچھ حصہ تھا، میں نے بھی کچھ اس عمل کو کیا، اس وجہ سے میرے اوپر تم رپورٹ لکھوانے آ گئے۔ بے آئی نہیں، ایسے ہی انسان کا بھی کچھ عمل ہے، دخل ہے اس کے اندر، اس لیے انسان کو سزا ہوگی، شیطان کو بھی ہوگی۔ اور تیسرا سوال کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا، اب شیطان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو اسے کیسا عذاب؟ تو اس پہ بہلول نے کہا کہ میں نے یاد ہے کس چیز سے تمہیں مارا تھا، وہ چیز مٹی کا ڈیلا تھا، اور اللہ رب العزت نے تمہیں بھی مٹی سے بنایا ہے۔ جب تمہیں مٹی سے مارا جائے تو اس میں تمہیں درد بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، خون بھی نکلتا ہے، اور جب شیطان کے بارے میں تمہارا یہی سوال آتا ہے تو شیطان کو جب آگ میں جلایا جائے گا تو اس سے بھی یہ درد محسوس ہوگا، اس سے بھی یہ سزا محسوس ہوگی، وہ بھی یہ سزا کاٹے گا۔ یہ دیکھیں کچھ ایسے سوال ہیں کہ ان سوالوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بحیثیت سوال سوال بنتے ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی شکوک و شبہات ڈال کر آپ کے ایمان پر وار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے سوالوں سے بچیں، ایسے گمانوں سے بچیں، ایسے پہیلیوں سے بچیں۔ ہر سوال اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے، بلکہ کچھ سوال سوال نہیں ہوتے، دوسروں کی طرف سے ایک پہیلی ہوتی ہے، آ گئی تو جی بسم اللہ، نہ آئی تو اس پہ ذہن نہیں دیا جاتا، اس وہم اور اس گمان کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دی جاتی۔ اگر جگہ مل جائے تو وہ آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔